یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ صدر گرامی اور حاضرین اعلیٰ، تاریخ عالم میں جہاں بے شمار ایسے افراد نظر آتے ہیں جو اپنے مخصوص خاندانوں اور قبائل، حسب و نسب اور کھوکھلی روایات کو سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور ذات پات اور خاندانی رسم و رواج پر اس حد تک عمل پیرا ہیں کہ ان کے نزدیک مذہب بھی ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور انہوں نے یہ کھوکھلے نظام اور جھوٹے جہاں وقار کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا۔ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسی لاتعداد عظیم الشان ہستیوں کے لیے بے شمار قابل رشک اور ایمان افروز واقعات ملتے ہیں جن میں اسلام کی خاطر اپنے تن من دھن خاندان قبیلے اور صدیوں پرانی جھوٹی روایات کو ترک کرنے میں لمحہ بھر بھی تامل نہ کیا۔ احباب گرامی، دولت ایمان سے فیضیاب ہونے کے بعد ان کے ظاہر و باطن یکسر بدل گئے، ان کے اعمال و افعال سب اسلام کے تابع ہو گئے۔ حاضرین اکرام، تاریخ اسلام کے اوراق میں ایسی بے شمار مثالیں رقم نظر آتی ہیں جن سے ہمارے کمزور عقائد میں استحکام اور ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ان ایمان افروز واقعات سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت لوگوں کو دل کھول کر عطیات دینے کی تلقین فرمائی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دل کھول کر چندہ دیا اور بے مثال ایثار کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص اور جانثار ہیں، آئے اور انہوں نے اپنے گھر کا تمام سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، گھر کے لیے کچھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ ارباب دانش، ایسی بے مثال قربانی کی نظیر آج تک کہیں نظر نہیں آتی۔ اس واقعے کی صدائے بازگشت اقبال کے اس شعر میں ہے: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے متعلق کون نہیں جانتا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی ایمانداری کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہوئی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اپنا تمام مال و زر اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان اسلام لانے سے قبل ان کے گھر آئے اور بستر پر بیٹھے ہی تھے کہ ام المومنین نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے شرمندہ اور حیران ہو کر پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں، تجھے بڑے ناز و نام سے پالا ہے۔ بیٹی نے بے خوف ہو کر جواب دیا، یہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ سامعین اکرام، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی آسودہ حال شخصیت ہے۔ بچپن میں وہ اپنے والدین سے کسی حادثے میں بچھڑ گئے تھے اور غلام بنا لیے گئے۔ خوش قسمتی سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور ہو گئے۔ والدین رو رو کر نڈھال ہو گئے اور ہر قیمت پر بیٹے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ مدت کی تلاش کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ بیٹا واپس مل جائے، ان کے لیے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ محترم صدر حاضرین مکرم رؤوف الرحیم نے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے زہد چاہیں۔ والدین یہ سن کر بہت خوش ہوئے، مگر ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب بیٹے نے باپ کے ساتھ جانے اور دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ والدین ناچار واپس ہوئے کیونکہ ان کے بیٹے کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑے۔ اس نے جواب دیا، میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ ساتھیوں، ایسے شمع رسالت کے کئی پروانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس صف میں شامل کرے، آمین۔